سبحان اللہ العظیم. حاضرین کرام، ماہ سفر کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے. آج کے جمعہ میں قرآن مجید کے 11ویں پارے سورۃ یونس کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا. باری تعالی جل شانہ رحمن والوں نے ارشاد فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. آپ نے سن لی آیات کریمہ، ترجمہ بھی سن لیا. اس میں اللہ نے کن ہستیوں کی شان بیان فرمائی، ان کی جن کو ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ، اکابر صوفیاء کرام، وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں. ان کی شان قرآن بیان کر رہا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں دنیا میں جگہ جگہ، پوری دنیا میں کہاں کہاں اولیاء اللہ ہیں سب کے بارے میں ہمیں معلوم بھی نہیں، لیکن ہیں. کوئی چپا، کوئی خطہ، کوئی کونا اللہ کے ولی سے خالی نہیں ہے، اور ولایت کا دروازہ بند بھی نہیں ہے، کھلا ہوا ہے قیامت تک. اولیاء اللہ ہوتے رہیں گے، ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہیں اور رہیں گے. ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہو یا نہ ہو، عقیدہ رکھنا ہے اولیاء اللہ پر کہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ ان کا دوست، یہ اللہ کے دوست. من کان للہ کان اللہ لہ، حدیث پاک ہے. جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو جب اللہ ان کا دوست ہے تو یہ اللہ کے دوست ہیں، دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں. لہذا ان کے وجود سے دنیا کبھی خالی نہیں ہو سکتی. آج ایسے ہی ایک عظیم الشان ولی اللہ، بڑی شان و قدر و منزلت رکھنے والے حضرت مخدوم سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش لاہوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مقصود ہے. یہ ان کے عرس کا مہینہ ہے، ماہ سفر المظفر، اور لاہور میں ان کا مزار اقدس ہے. 400 ہجری میں آپ کی ولادت شریفہ تاریخ میں ملتی ہے. افغانستان میں غزنی، افغانستان کا شہر غزنی، وہاں پیدا ہوئے تھے 400 ہجری. یہ ہے 1447 ہجری. پیدا ہو کر 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور دنیا میں آپ نے جب تک عمر گزاری اور پھر دنیا سے پردہ فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں وصال، وصال با کمال. وہ 460 یا 465 ہجری بھی بتایا گیا ہے. تو پردہ فرما کر بھی آپ کو 900 سال گزر چکے. تو 900 سال کا عرصہ کوئی معمولی تو نہیں ہے نا. 100 سال بھی معمولی نہیں ہوتے.
100 سال میں دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، 100 سال میں الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، 100 سال میں اکھاڑ پچھاڑ ہو جاتی ہے، مگر اللہ کے ولیوں کی جو شان اللہ نے خود بیان فرما دی ہے، یہ اس کا نظارہ ہے کہ 900 سال کے بعد بھی حضرت داتا گنج بخش کا مزار مرجع خلائق بنا ہوا ہے، لوگوں کا ہجوم ہے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بعد وفات بھی حیات عطا فرمائی ہوئی ہے، ان کو ایک شان عطا فرمائی۔ وہ نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی میں تھی، بلکہ وفات کے بعد بھی نظر آتی ہے۔ جب بندہ صحیح العقیدہ ہوتا ہے، سنی عقیدے کا ہوتا ہے، وہ اولیاء اللہ کی درگاہوں پر مزارات پر جاتا ہے، مقبرے پہ جاتا ہے، تو اس لیے نہیں جاتا کہ صرف قبر کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ قبر تو پتھر کی بنی ہوتی ہے، سب کی قبریں اسی طرح ہوں گی، لیکن جب بندہ کسی ولی اللہ کی قبر پر جاتا ہے تو یہ سوچ کر جاتا ہے کہ میں صاحب قبر کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، صاحب قبر کی خدمت میں جا رہا ہوں، ان کی روحانیت مجھ کو دیکھ رہی ہے، روحانیت مطلع ہے۔ ویسے بھی ہر مسلمان کے لیے حدیث میں ہے، جب کوئی کسی مردہ کے پاس جاتا ہے، مردہ سے مراد صاحب قبر جو فوت ہو چکا ہے، اب ہماری طرح بات نہیں کر رہا، ہماری طرح کہیں دیکھ نہیں رہا، ہماری طرح کھا پی نہیں رہا، ہماری طرح چل پھر نہیں رہا، مگر اس کی حیات کا انکار مت کرنا۔ اللہ نے اس کو قوت، طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھتا ہے، روحانی کانوں سے سنتا ہے، ہمارا سلام سنتا ہے، ہمارا کلام سنتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان صاحب قبر کے لیے۔ تو اولیاء اللہ تو بدرجہ اولا ان صفات کے حامل ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں، متقی ہیں، عبادت گزار، عالم، عالم باعمل۔ حضرت سید السادات جن کا ذکر آج ہو رہا ہے مختصر وقت میں، حصول برکت کے لیے بھی اور حصول علم کے لیے بھی۔ ولی اللہ کا ذکر تو اگر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی ہو تو اس جگہ میں برکت پھیل جاتی ہے، چاہے مختصر ہی ہو، کیونکہ ان کا نام لینا بھی باعث برکت ہے۔ چنانچہ حضرت سید علی حجویری، اصل نام ہے آپ کا علی، اصل نام ہے علی، اور والد کا نام ہے عثمان، والد کا نام عثمان۔ سید سادات گھرانے کے اندر آپ پیدا ہوئے، آپ کا گھرانہ سیدوں کا گھرانہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا گھرانہ ہے، اولاد پاک کا گھرانہ ہے۔ حضرت مولا المسلمین مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بڑے فرزند ارجمن سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں آپ، حسنی سید ہے، حسنی سید ہے، امام حسن کی اولاد میں۔ لیکن سنی، کیونکہ ولی کبھی شیعہ ہو نہیں سکتا، ہوگا تو ولی نہیں ہوگا، کیونکہ عقیدہ اگر درست نہیں ہوگا تو ولایت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا کوئی۔ چنانچہ حضرت سید علی
حجویری. حجویر کیوں کہا جاتا ہے؟ جہاں پیدا ہوئے افغانستان کا شہر غزنی اور حجویر، یہ دونوں شہر ہیں افغانستان کے. تو آپ غزنوی بھی ہیں غزنی کے حوالے سے، اور حجویری ہیں کیونکہ آپ کے والدین کے حوالے سے حجویری بھی کہلاتے ہیں. تو اسی لیے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے. داتا گنج بخش لاہوری. اب لاہوری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ لاہور تشریف لائے افغانستان سے، غزنی سے، اور لاہور میں مقیم ہوئے، وہیں اسلام کی تبلیغ فرمائی. اولیاء اللہ کبھی بھی رشد و ہدایت سے خالی نہیں رہتے، چاہے ایک بندہ آئے ان کے پاس یا 1000 بندہ آئے، سب کو اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں. کیونکہ ان کا وجود انبیاء کرام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے رکھا دنیا میں کہ خلق خدا کو اللہ کا راستہ دکھاؤ، اللہ کی مخلوق کو اللہ تک پہنچاؤ، معرفت دو، صحیح اور غلط کی تمیز سکھاؤ، سچ اور جھوٹ میں فرق سکھاؤ، باطل اور کامل میں فرق سمجھاؤ، اور اسلام اور کفر کا فرق سمجھاؤ. تو ہر ولی یہ فریضہ انجام دیتا ہوا رہا. حضرت سید علی مخدوم علی حجویری المعروف داتا گنج بخش لاہوری، جیسا کہ میں نے کہا. تو اب آپ سمجھ گئے حجویری افغانستان کے شہر حجویر کے حوالے سے، اور لاہوری پاکستان کے شہر لاہور کے حوالے سے. تو لاہور میں آپ نے قیام فرمایا، وہیں آپ نے تبلیغ کی، دین اسلام کی، رشد و ہدایت کی فی سبیل اللہ. ولی کبھی رشد و ہدایت کی فیس نہیں مانگتا، کسی سے معاوضہ نہیں مانگتا، اور معاوضہ دے کون سکتا ہے اس کو؟ اللہ کے دین کی تبلیغ کا معاوضہ کوئی کیا دے گا؟ تو جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں فی سبیل اللہ رشد و ہدایت کرتے رہے، فرماتے رہے. چنانچہ حضرت مخدوم سید علی بن عثمان، یہ آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت داتا گنج بخش کا اصل نام ہے علی، اور ان کے والد بزرگوار کا نام ہے عثمان، سید عثمان. اب لاہور میں آپ رہے، دین اسلام کی رشد و ہدایت تبلیغ فرماتے رہے، یہاں تک کہ 463 یا 65 جیسا کہ میں نے عرض کیا، دونوں تاریخیں ملتی ہیں. اس میں آپ کا وصال با کمال ہو گیا، اور لاہور میں مرکز موجود ہے، داتا صاحب کے نام سے مشہور ہے. اور پاکستان میں ایک بڑی درگاہ کا نشان ہے آپ کے نام سے، جس کو کہتے ہیں ولی اللہ کی ایک بڑی درگاہ، وہ لاہور کی داتا گنج بخش کی درگاہ ہے. اور بھی اولیاء اللہ ہیں، ہر ایک کا مقام اپنی جگہ ہے، اور مقصد سب کا ایک ہے. مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، صوفی شاعر، صوفی بزرگ، عالم، فاضل، کامل. ان کا شعر ہے ہر ولی ہو ہر نبی ہو ہر ولی را مسلک است. ہر نبی اور ہر ولی کا ایک مسلک ہے، لیک تا حق می برت جملہ یکیست. لیکن حق تک پہنچانے میں سب ایک ہیں، مقصد سب کا ایک ہی ہے، اللہ تک مخلوق کو پہنچانا. اپنے اپنے طریقوں سے جو طریقہ اختیار کیا گیا انہوں نے شریعت کے مطابق،
جو صوفی ہوتا ہے صحیح معنوں میں کبھی خلاف شرع طریقہ رائج نہیں کرتا، نہ کسی کو بتاتا ہے، اور بتائے تو صوفی نہیں ہے، نہ وہ ولی ہے، جب تک شریعت پر قائم نہ ہو وہی صوفی ہے، وہی ولی ہے جو شریعت کا پاسدار ہو، تعلیمات شرع کی پاسداری کرتا ہو۔ شریعت سے ہٹ کر کیا ہے تصوف، وہ الگ بات تھوڑی ہے۔ چنانچہ حضرت سید، جن کو سید السادات بھی کہتے ہیں، کیونکہ سید تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی بہت ساری صفات خوبیوں کا حامل ہو جاتا ہے تو وہ پھر سادات کا سردار بن جاتا ہے۔ تو آپ سید السادات ہیں، علم کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، اور کرامات کے حوالے سے، ولایت کے حوالے سے، بزرگی کے حوالے سے سید السادات۔ چنانچہ سید علی بن عثمان اجمیری داتا گنج بخش، گنج بخش اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو، وہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں یا صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، روحانی طاقتیں عطا فرمائی ہیں، روحانی قوت، انعامات ان پر فرمائے، انعامات۔ اب جو انعامات اللہ نے ان کو دیے ہیں وہ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، اسی لیے گنج بخش کہا جاتا ہے آپ کو، خزانہ بخشنے والے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خزانہ صرف روپے پیسے کا نام ہے، تو اس لیے کسی کو یہ سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ کیسا، نہیں، خزانہ کو روپے پیسے کا نام تھوڑی ہے، خزانہ تو روحانیت کا خزانہ، روحانی علوم، روحانی فیض، یہ بھی خزانہ ہے۔ اصل خزانہ یہ ہے، اصل خزانہ۔ دیکھیں نا، قبر میں مرنے کے بعد روپیہ پیسہ کام آتا ہے کیا؟ نہیں آتا۔ جو نیکیاں کی ہوں گی وہ کام آئیں گی، روحانیت کام آئے گی قبر میں، ایمان کام آئے گا قبر میں۔ تو یہ خزانہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے ذریعے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ حنفی ولی ہے، حنفی، حنفی سمجھتے ہیں آپ؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد کو حنفی کہا جاتا ہے۔ ہم میں سے تقریباً سب حنفی ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ حنفی لوگ ہیں مسلمانوں میں، مقلدین میں۔ غیر مقلد کے مقابلے میں جب کسی کو مقلد کہا جاتا ہے تو وہ یا حنفی ہوگا، یا وہ مالکی ہوگا، یا وہ شافعی ہوگا، یا وہ حنبلی ہوگا۔ یہ فقہ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ فقہ کا مطلب ہوتا ہے اسلامی تعلیمات کے قانون پر عمل کرنے والا۔ تو کوئی حنفی، کوئی مالکی، کوئی شافعی، کوئی حنبلی۔ جیسے ہمارے قادریہ سلسلے کے بانی اور پیشوا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی ہیں، فقہ حنبلی کے پیروکار ہیں۔ تو فقہ میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چاروں فقہ، اہل سنت کے چاروں فقہ ہمارے نزدیک سب قابل قبول ہے اور سب کی عزت ہے، مگر اکثر اولیاء اللہ جو گزرے ہیں وہ حنفی ہوئے ہیں اور مقلد ہوئے ہیں۔ کوئی ولی، کوئی صوفی غیر مقلد نہیں ہوتا۔ یہ پوائنٹ کی بات ہے یاد رکھنے کے لیے۔ غیر مقلد یعنی جو کہے میں نہ امام اعظم کو مانتا ہوں،
نہ امام مالک کو مانتا ہوں، نہ امام شافعی کو مانتا ہوں، نہ امام احمد بن حنبل کو مانتا ہوں، وہ غیر مقلد کہلاتا ہے۔ وہ ولی نہیں ہوتا، وہ صوفی نہیں ہوتا، وہ شیخ پیر و مرشد نہیں ہوتا۔ جب بھی ہوگا مقلد ہوگا، یہ پہچان ہے۔ غیر مقلد ہو تو آپ کو ولی ماننے کی بھی ضرورت نہیں، صوفی ماننے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ غیر مقلد ہے۔ تمام اکابر مقلد ہوئے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنفی ہیں، یعنی حنفی مقلد، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد۔ اور کیسے مقلد؟ کہ آپ کو زیارت نصیب ہوئی امام اعظم ابو حنیفہ کی خواب میں، اور کیسے نصیب ہوئی؟ یہ بھی بڑا شاندار واقعہ ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کی مشہور عام فارسی زبان کی تصوف کی عظیم کتاب ہے کشف المحجوب۔ کشف المحجوب یعنی حجابات کا دور کرنے والی کتاب، پردے اٹھانے والی کتاب، جو آپ نے اپنے ایک مرید کی فرمائش پر لکھی، ابو سعید حجویری کی فرمائش پر۔ آپ نے خود بیان کیا اس میں کہ میں نے اپنے ایک دوست کی فرمائش پر یہ کتاب تصنیف کی ہے، اور فارسی زبان میں، مگر ترجمے اس کے بہت ہوئے ہیں، اردو تراجم بھی بہت ہوئے ہیں، دوسری زبانوں میں بھی ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انگریز مستشرقین نے بھی ان کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ تو چنانچہ حضرت سید علی اجمیری نے یہ فرمایا اپنی کتاب میں کہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے میں سویا ہوا تھا، وہاں پر میں تھا، حاضر تھا، سویا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم مفخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں باب بنی شیبہ سے تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کی گود میں ایک بچہ ہے، ایک بچہ ہے۔ تو میں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دل میں آیا کہ اللہ کے نبی رسول ہے، تو میں آگے بڑھا، اور میں نے آگے بڑھ کر حضور کی قدم بوسی کی، قدموں کو بوسا دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داتا گنج بخش فرما رہے۔ مجھے یہ تعجب ہوا کہ آپ کی گود میں کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پوچھنے سے پہلے نور نبوت سے مطلع ہو گئے اور فرمایا یہ میری گود میں تمہاری امت کا امام ہے ابو حنیفہ۔ اب ابو حنیفہ مگر بچے کی صورت میں۔ تو داتا گنج بخش فرماتے کہ مجھے اس وقت یہ راز کھلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ اپنی ہستی سے فانی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے باقی ہیں۔ اپنی ہستی کو تو انہوں نے فنا کر دیا ہے بچے کی صورت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے وہ باقی ہیں۔ چنانچہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے امت کو فیض حاصل ہوگا، ابو حنیفہ سے امت کو، میری امت کو فیض پہنچے گا۔ یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش حنفی مقلد شیخ صوفی ولی ہے۔ اب آپ طریقت میں، کیونکہ جو صوفی ہوتا ہے وہ پیر بھی ہوتا ہے اور مرید بھی ہوتا ہے، یہ سلسلہ پرانا ہے، چلا آ رہا ہے۔ داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 900 سال ہو گئے دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، 900 سال، 900 ایئرس، بہت بڑی بات ہے نا۔ لیکن آپ مرید تھے سلسلہ جنیدیہ میں، آپ نے خود لکھا کتاب میں، آپ نے اپنے پیر و مرشد کا ذکر کیا اپنی کتاب میں، آپ نے کشف المحجوب میں، کہ میرا تعلق حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے سلسلے سے ہے، اور میرے پیر حضرت محمد بن حسن ختلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ میرے پیر و مرشد ہیں۔
داتا گنج بخش نے ان کے ساتھ وقت گزارا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، یہاں تک کہ جب ان کے پیر و مرشد کا انتقال ہوا تو داتا گنج بخش نے کتاب میں لکھا ہے کہ میری گود میں ان کا سر مبارک تھا اور انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا، میں ان کے ساتھ تھا، انہوں نے آخری وقت تک مجھ کو نصیحت کی۔ داتا گنج بخش فرما رہے مجھ کو کہ آپ اللہ کے بھروسے پر رہنا۔ چنانچہ اپنے پیر و مرشد کی بہت تعریف کی داتا صاحب نے اپنی کتاب میں، تو کیا معلوم ہوا کہ 900 سال پہلے بھی داتا صاحب سلسلے طریقت والے تھے، یعنی کہ تصوف کے سلسلے میں تھے۔ داتا گنج بخش کے مزار اقدس پر ایک اور ولی نے حاضری دی، ولی اللہ کے درگاہ پر ایک اور ولی اللہ نے، کون؟ حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی، اعتکاف کیا وہاں، چلہ کیا حضرت داتا گنج بخش نے، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے بھی وہاں چلہ کیا، پاک پتن شریف والے داتا گنج بخش کے مزار اقدس پر۔ خواجہ غریب نواز نے جب وہاں چلہ کیا اور جب وہاں سے اٹھے تو آپ کی زبان پر فارسی زبان میں یہ شعر تھا آیا، کیا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ کیا معنی ہے اس کا؟ گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض پہنچانے والا، عالم کو، کسی ایک خطے کو نہیں، دنیا میں فیض پہنچانے والا، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، خدا کے نور کا مظہر، کہ اللہ کے نور کو پھیلانے والا، ناقصارا پیر کامل، کہ آپ ناقصوں کے واسطے ایک کامل پیر کا درجہ رکھتے ہیں، جو ناقص ہو اور آپ کی ارادت کا دامن تھام لے تو پھر وہ ناقص نہیں رہے گا، وہ بھی کامل بن سکتا ہے۔ ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما، اور جو پہلے ہی کامل ہے اس کے لیے آپ کی ذات رہنما کی ذات ہے، کیونکہ آپ اکابر ہیں، سینئر متقدمین اولیاء اللہ میں سے ہیں، آپ متاخرین میں سے نہیں، متقدمین میں سے، چنانچہ کاملوں کے لیے آپ رہنما ہیں۔ تو یہ بھی شعر بہت مشہور ہوا، آج تک مشہور ہے، اور خواجہ غریب نواز کی زبان اقدس سے نکلا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کشف الموجود میں بہت کچھ لکھا ہے، ابھی تو وقت نہیں ہے اتنا میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک بات آپ نے بیان کی ہے، کا تصوف جس کو ہم صوفیہ کا طریقہ کہتے ہیں، کا اس کے 3 درجات ہیں یا 3 اقسام ہیں، یوں سمجھ لیں 3 طرح کی باتیں ہیں۔ ایک تو اصل ہے تصوف، یعنی کہتے ہیں کہ صوفی متصوف جو واقعی صوفی ہو، شریعت کا پابند ہو، شریعت کے خلاف عمل نہ کرتا ہو، ورنہ صوفی نہیں ہو سکتا، ورنہ ولی نہیں ہو سکتا، ورنہ پیر و مرشد کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتا، اگر شریعت اس کے پاس نہیں ہے تو۔ کوئی مانتا پھرے بھلے مانے جاؤ، دنیا میں کون کسی کو روک سکتا ہے نا؟ کیونکہ زبردستی تو کوئی کر نہیں سکتا نا، صرف بتا سکتا ہے۔ تو متصوف جو صوفی ہے اور شریعت پر طریقت پر چلنے والا چلانے والا، ایک فرمایا کہ وہ ہے، یہ تو صوفی ہو گیا، ایک ہے متصوف جو ابھی اس راستے میں قدم رکھ کر چل رہا ہے، اپنے پیش رو سے سیکھ رہا ہے یہ راستہ، اس کو کہتے ہیں متصوف۔ داتا گنج بخش فرما رہے ہیں کہ ابھی وہ چل رہا ہے، کامل نہیں ہوا،
ابھی جاری ہے اس کا سفر، اور جیسا اپنے اکابر کو دیکھ رہا ہے ویسے کر رہا ہے، نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے اس راستے میں، ریاضت پر عمل پہ رہا ہے، عبادت پر ہے، علم بھی حاصل کر رہا ہے، عمل بھی حاصل کر رہا ہے، وہ ہے متصوف۔ اور ایک فرمایا مستصوف، مستصوف فرمایا یہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں، فرمایا یہ وہ ہے جو صوفیہ کی صرف نقالی کرتا ہے، بھیس بدلتا ہے، لباس پہن لیتا ہے صوفیہ کی طرح کا، اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ، دو نمبری، جعلی صوفی بنا ہوا ہے، وہ ہے مستصوف۔ تو یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو فرمایا یہ پہچاننا ہوگا آپ کو، تو جو صحیح معنوں میں صوفی ہے اس کے پیچھے چلو، اس کے پیروکار بن جاؤ۔ چنانچہ حضرت داتا گنج بخش کے بارے میں آج میں نے مختصر تذکرہ کر دیا کہ 400 ہجری میں آپ افغانستان میں پیدا ہوئے، اور 463 یا 65 ہجری میں آپ لاہور میں آپ نے پردہ فرمایا، اور لاہور شہر میں آپ کا مزار اقدس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ کے مرقد انور پر۔ میرے جد امجد جن کا مزار باہر موجود ہے، میرے دادا حضرت مولانا الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فارسی زبان میں اور اردو زبان میں داتا گنج بخش کی شان میں اشعار لکھے، اور آج سے تقریباً 55-60 سال پہلے یہ اشعار حضرت داتا گنج بخش کے سرانے فریم میں لکھے ہوئے لگے ہوئے تھے۔ میرے والد نے اپنی کتاب میں کئی سال پہلے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، پھر محکمہ اوقاف نے رنگ و روغن کے حوالے سے جب وہ اتارا تو دوبارہ نہیں لگایا، لیکن یہ کئی سال یہ منقبت وہاں لکھی ہوئی تھی داتا گنج بخش کے سرانے۔ کون سی منقبت؟ ایک دو اشعار پڑھ لیتا ہوں بس۔ سید السادات داتا گنج بخش، اے فنا فی الذات داتا گنج بخش، تم ہو اولاد علی آل نبی۔ امام حسن کی اولاد، حضرت علی تک شجرہ جا رہا ہے، میں نے کہا نا۔ لیکن سنی، صوفی تو سنی ہوتا ہے، صوفی شیعہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی اللہ کا ولی جہاں جہاں درگاہیں موجود ہیں، لال شہباز قلندر ہو، شاہ عبداللطیف بھٹائی ہو، عبداللہ شاہ غازی ہو، یا داتا گنج بخش ہو، بابا فرید الدین ہو، نظام الدین اولیاء ہو، خواجہ معین الدین چشتی ہو، ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہو سکتا، ہوگا تو ولی نہیں ہوگا۔ یہ پہچان ہے، یہ پہچان ہے۔ صوفی نہیں ہو سکتا جب تک عقیدہ درست نہ ہو۔ تو سید السادات داتا گنج بخش، اے فنا فی الذات داتا گنج بخش، تم ہو اولاد علی آل نبی، حسنی الآیات داتا گنج بخش، حامی سنت محافظ شرع دی، ماہی بدعات داتا گنج بخش، عارف باللہ عاشق کبریا، منبع برکات داتا گنج بخش، اے سراپا روشنی قلب روح، معرفت آیات داتا گنج بخش، ہست محتاج ای غلام قادری، بحر الطافات داتا گنج بخش۔ یہ 3-4 اشعار پڑھے میں نے، لیکن منقبت اردو میں بھی ہے اور فارسی میں بھی ہے میرے جد امجد کی لکھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ محمد وعلیہ وسلم۔